لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اعجاز حسین ابن علی محمد اکبر صاحب و جملہ مومنین و مومنات میں ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. میں تمام علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کے حضور میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا یہ علماء یہاں پر صرف ثواب کے حصول کے لیے بیٹھیں، وگرنہ ان کے لیے کوئی بات نئی نہیں ہوگی. ایک خبر جو باہر سے آئی وہ یہ کہ مجمع باہر بھی زیادہ ہے اور لوگ کہہ رہے تھے، میں یہ کہتا نہیں ہوں کہ آپ لوگ آگے آ جائیے پیچھے چلے جائیے، بس اگر دل چاہے تو کسی کے لیے جگہ بنا دیجیے. ایک صلوات پڑھے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد والا. ایک صلوات اور پڑھے محمد والا. مجلس ایصال ثواب ہے. آپ تمامی حضرات اس بات کو کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ مجالس ایصال ثواب مرنے والے سے زیادہ زندہ لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں. مرنے والے تک ہم ثواب پہنچا پاتے ہیں
زندہ لوگوں کو دو چیزیں پہنچاتے ہیں، ثواب بھی، بیداری بھی۔ یعنی در حقیقت ہم متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی رہنے نہیں آیا، سب کا انجام موت ہے، اور واقعاً انسان اس بات پر یقین کر لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث ہے، تھوڑا سے طویل ہے، میں نہیں پڑھوں گا، فقط ایک جملہ اس حدیث کا پڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں علمت ان آخر امری الموت، جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا انجام موت ہے۔ دیکھیں آپ دنیا میں کس پوسٹ پر ہیں، کس منصب پر ہیں، کس مقام پر ہیں، کس عہدے پر ہیں، آخر الامر موت ہے، یعنی انتہا موت ہے۔ اس دنیاوی سفر کا اختتام موت پر ہے۔ ان آخر امری الموت، انتہا موت ہے۔ تو مولا فرماتے جب انتہا موت ہے فاستعددت، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے تیاری شروع کیا۔ دیکھیں جس کو معلوم ہو جائے کہ انتہا یہ ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائیں، مولانا، آیت اللہ، مرجع، ڈاکٹر، انجینئر، آخر الامر موت ہے، جہاں سے کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ تو پھر ہنر کیا ہے؟ فاستعددت، جب مجھے یقین ہو گیا کہ انتہا میری موت ہے تو میں نے تیاری شروع کر دیا۔ بس اگر آپ دیکھیں یہ مجلس ایصال ثواب میں شرکت شاید پہلا قدم بن جائے آمادگی موت کے لیے، کہ میں موت کی تیاری شروع کر دوں، اور کسی کا کوئی ایگریمنٹ پروردگار عالم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بھی زبردستی کی باتیں کہتے ہیں کہ ابھی موت کا وقت نہیں تھا، یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ واقعاً ظاہراً جو عرفاً دیکھا جائے کہ موت کا وقت نہیں تھا، وگرنہ موت آتی ہی اس وقت ہے جب وقت ہوتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، موت آتی ہی اس وقت ہے جب وقت ہوتا ہے۔ ہمارا آپ کا کوئی ایگریمنٹ پروردگار عالم سے نہیں ہے، یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ چونکہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے، میں نہیں کہنا چاہتا کہ بس اوقات اگر آپ ایک بڑا دروازہ لگا دیں اور گھر بڑا چھوٹا بنائیں تو بھی لوگ ہنستے ہیں کہ یہ گھر اور دروازہ متناسب نہیں ہے، میچ نہیں کرتے، کہ دروازہ اتنا بڑا، گھر اتنا چھوٹا۔ پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا۔ نہ چاہ کر بھی زیادہ طولانی مجلس پڑھنی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد کہنے دیجئے لوگوں کو کہ گھر اور دروازہ میچ نہیں کرتا، میں گھر چھوٹا کروں گا۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، یہ کہنے دیجئے لوگوں کو۔ لیکن جو عنوان گفتگو ہے، جس آیے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، نہایت حسین آیہ کریمہ، اور جس میں ایک عجیب میسج ہے جو قرآن مجید واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، جس طرح تقوی کا حق ہے اس طرح تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس دنیا سے مت جاؤ مگر حالت تسلیم، حالت اسلام میں جاؤ۔ عنوان گفتگو اس آیت سے واضح ہے کہ عنوان گفتگو عاقبت ہے، کہ انتہا میری کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جسے آپ انت کہیے، انجام کہیے، عاقبت کہیے، اینڈ کہیے، جو کچھ کہیے، انتہا بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو بعض مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ انت بھلا تو سب بھلا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ انجام، یہ اختتام، یہ خاتمہ، جس کو آپ عاقبت کہتے ہیں۔ عاقبت دو طرح کی ہے، یا تو عاقبت بخیر ہے یا عاقبت بشر ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، جس جانب میں آپ کو، یہ ایک مجلس کا ٹاپک نہیں ہے بلکہ میری پوری زندگی کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ میں ہمہ وقت
اپنی عاقبت کو لے کر فکر مند رہوں، ہمہ وقت ہمیشہ اپنی عاقبت کو لے کر فکر مند رہیں، ہمیشہ۔ علماء کا دستور یہی ہے، حتیٰ میں اگر قرآن مجید کی ان آیتوں کو 32 مرتبہ، تقریباً 32 مرتبہ لفظ عاقبت قرآن کریم میں آیا، 32 مرتبہ، اور کئی مرتبہ پہ پروردگار عالم نے کہا انظروا، دیکھو، سب مل کر دیکھو۔ کسے دیکھیں؟ مجرمین کی عاقبت کو دیکھو، مفسدین کی عاقبت کو دیکھو، گنہگار کی عاقبت کو دیکھو۔ یہ قرآن عاقبت کیوں دکھلا رہا ہے؟ تاکہ تم اپنی عاقبت سنوار لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ ایک بہترین ٹاپک جو میری زندگی کا ہونا چاہیے نا، مجلس کا، عاقبت بخیری کے لیے ہر ممکن تلاش کروں۔ آپ آئیے، واقعاً انبیاء کی دعاؤں میں اگر آپ دیکھیے کیا دعا ہے، جناب ابراہیم کی کیا دعا ہے، جناب یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کیا دعا ہے۔ آپ دیکھیے ان انبیاء کی دعاؤں کو تو دیکھیے، جناب ابراہیم نے، جناب یعقوب نے اپنی پوری اولاد کو جمع کرنے کے بعد جو وصیت فرمائی، وہ کیا وصیت کیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر یہ کہ حالت اسلام میں مرنا۔ جناب یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مرتبہ دیا، کتنا عظیم مقام، کتنا عظیم منصب، لیکن اس عظیم مقام و منصب پر پہنچنے کے بعد جو جناب یوسف نے دعا کی ہے، وہ کیا دعا کی؟ توفنی مسلمہ، اے میرے اللہ مجھے موت آئے تو حالت تسلیم میں آئے۔ دیکھ رہے ہیں یہ تمام انبیاء کی دعاؤں کو آپ جتنی دعائیں پڑھتے ہیں، حتیٰ دعائے جوشن کبیر جو آپ سال میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، خلصنا من النار یا رب، اس کا معنی آپ کیا کرتے ہو؟ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی وہ دھاگا باندھنے میں اتنا ٹائم چلا جاتا ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہو پاتے کہ خلصنا من النار یا رب جو 100 مرتبہ کہا ہے، ایک مرتبہ عاقبت کے بارے میں سوچا یا نہیں سوچا؟ ہمارے ہاں کبھی کبھار بعض چیزیں فوکس، میں خود کئی مسجدوں میں گیا، پورا فوکس یہ تھا کب کب مولانا گرہ باندھنی ہے۔ خوب ایک گرہ جو تمہارے ذہن میں باندھنی تھی وہ خلصنا من النار۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ذہن میں گرہ باندھ لی ہوتی نا، وہ 100 میں سے ایک آدھ چھوٹ بھی جاتا تو چل جاتا، بس یہ یاد ہو جاتا کہ خلصنا من النار یا رب۔ یہی ہے عاقبت بخیری۔ دعائے عالیۃ المضامین دیکھیے، جتنی بھی دعائیں دیکھیے، سب میں عاقبت بخیری۔ اور ایک آسان جگہ آپ کو بتاؤں جو آپ کو یاد ہے، زیارت عاشوراء میں کیا دعا کرتے ہو؟ اللہم اجعل محیا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے اللہ مجھے وہ طرز حیات دے، ترجمے میں بھی تھوڑا سے دقت، وہ حیات محمدی نہیں، وہ کہاں ہمارے بس کی بات ہے، طرز حیات محمدی، بہت توجہ فرمائے گا، نوع حیات محمدی، وہ حیات ہمیں عطا کر۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ عاقبت بخیری۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پس پوری زندگی میں اگر ہم دعاؤں کی وادی میں آئیں تو عاقبت بخیری کی دعا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں موضوع کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ خطبہ شعبانیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک ایسا مقام آیا جہاں پیغمبر مولائے متقیان کی شہادت کی خبر دینے لگے، مصائب پڑھنے لگے، گریہ فرمانے لگے۔ مولائے متقیان نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نے آواز دیا یا علی اسی مہینے میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ ہم جو علی والے ہیں ہمارا طرز زندگی علی والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر مجھے کوئی بتائے کہ کل آپ مر جاؤ گے تو میرا دھیان کہاں جاتا ہے اور علی کی فکر کہاں جاتی ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا کہ اسی مہینے میں آپ شہید ہونے والے ہیں۔ اب بہت سے سوالات امیر کائنات کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ ایک سوال پوچھا، وہ سوال یہ تھا یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے جب اس دنیا سے جاؤں گا دین سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال علی نے اپنے لیے نہیں پوچھا ہے، چونکہ علی تو کل دین ہے، یہ ہمیں متوجہ کرایا جا رہا۔ دنیا سے جاؤ تو سلامتی دین کے بارے میں سوچو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بہت اہم چیز ہے میرے دوست، دین کی سلامتی، دین باقی رہ جائے، عاقبت بخیر اس دنیا سے جاؤں۔ میں نے ایک تاریخ دیکھا مرحوم مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح میں گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیے اب ہماری زندگی میں فرق کتنا ہے، ہم لوگ کتنا ریلیکس ہیں۔ ہم لوگوں کو اتفاق سے کبھی کبھار یہیں سے بتایا جاتا ہے کہ ارے کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیا کرنا ہے، آپ اپنی زندگی جیو۔ ہم لوگوں نے بمبئی کی زندگی میں زندگی گزارتے گزارتے یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ قبر میں بھی یہی بھائی گیری ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ طرز زندگی بمبئی کو کنارے رکھیں، توجہ فرما رہے ہیں، وہاں پر آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں، لہذا بہت توجہ فرمائیے گا کہ ہم اس بارے میں فکر مند ہیں ہی نہیں۔ جناب مرشی معلوم ہے کون ہے؟ معمولی آدمی نہیں ہے، معمولی آدمی نہیں ہے۔ 40 سالوں تک، کتنے سال تک؟ 40 سالوں تک نماز شب حرم معصومہ قم میں پڑھا، 40 سالوں تک۔ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد، کتب خانہ جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کہ نایاب و نفیس لائبریری ان کی موجود ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ جب میں صبح کو گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر نکلتا ہوں کہ میرے اللہ ابھی جو گھر سے نکل رہا ہوں دین کے ساتھ، شام میں جب لوٹوں تو دین میرے ہمراہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، شام میں جب میں لوٹوں تو دین میرے ساتھ ہو۔ اب ہماری جیسوں کا کیا کیا جائے جو دین کے بغیر نکلتے ہیں؟ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، وہ جو اچھا وہ جاتے کہاں تھے؟ کبھی آپ انصاف سے بتائیں، میری طرح تو نہیں تھے کہ اس چوراہے پر، اس نکڑ پر اور وہاں فلاں، ان کا جانا آنا کہاں تھا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یا درس دینے جا رہے ہوں گے، یا کہیں فتوے بیان کرنے جا رہے ہوں گے، احکام شریعت بیان کرنے جا رہے ہوں گے، زیارت کرنے۔ ہماری طرح تو سڑکوں پہ نہیں گھومتے تھے، یعنی جس کا پورا سفر ملکوتی ہوتا ہے وہ بھی سلامتی دین کو لے کر اتنا متفکر ہوتا ہے۔ پس ہم اپنے سفر کا کیا کریں جو ملک سے شروع ہوتا ہے اور ملک پر ختم ہو جاتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اس موضوع کو کبھی سوچئے گا، خدا کی قسم آپ دیکھتے چلے جائیے جو بھی علماء، میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ نہیں، میں آپ کی خیر جو بھی علماء کو اگر آپ دیکھیں جنہوں نے کچھ مدارج طے کیے، ہمارے جیسوں کو دیکھ کر آپ علم کا مصداق مت طے کیا کیجیے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے مجھ جیسے آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کے ساتھ فراڈ کیا، تو آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں یہ نظام غلط ہے۔ نہیں، یہ نظام نہیں غلط ہے، ہو سکتا ہے اس امامے میں آیا ہوا یہ ایک انسان غلط ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، اس طرح نظام پر آپ فوراً اعتراض مت کیا کیجیے۔ بہرکیف علامہ طباطبائی آپ سب نے نام سنا ہوگا، میں ابھی اہمیت موضوع بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد شاید اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عاقبت بخیر ہونے کے ریزن کیا ہیں
اور عاقبت بشر کیوں ہوتا ہے آدمی؟ اگر آپ توجہ فرمائیے، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، بہت موضوع چونکہ بہت اہم ہے، وقت بہت کم ہے، ان سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، آغا یہ جو آپ کے استاد سید قاضی طباطبائی، سید قاضی طباطبائی علامہ طباطبائی کے استاد، حتیٰ سید قاضی طباطبائی آغا بہجت کے بھی استاد ہیں، اور اتنی عظیم ذات ہے کہ جس نے بھی سید قاضی طباطبائی کی شاگردی کی ہے وہ نفوس قدسیہ کا مالک ہوا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سید قاضی طباطبائی کون تھے؟ ان کی خدمت میں آ کر علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا، یہ جو سید قاضی طباطبائی ہیں علم کے اتنے درجے پر فائز ہیں، کیا ان کے والد بھی ایسے تھے؟ علامہ طباطبائی نے فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک واقعہ جو ہے اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کے والد کون تھے۔ ان کے والد کون ہیں؟ میں جس جانب آپ کو لے جانا چاہوں، سید حسین قاضی طباطبائی، قاضی طباطبائی کے والد کا ان کا جو درس اور تدریس و بحث و مباحثہ چلتا تھا، وہ شاگرد تھے مرزا بزرگ شیرازی کے، جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ سب کو ان کا نام یاد ہے، سید حسین قاضی طباطبائی شاگرد ہیں کس کے؟ سید مرزا بزرگ شیرازی، کیوں مرزا بزرگ؟ جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا۔ کہا کہ ایک مرتبہ ہوتا یہ تھا، پہلے زمانے میں آدمی خوب پڑھتا تھا، توجہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد جب حوضے میں اس کو لگتا تھا کہ اب میں اس لائق ہو گیا ہوں، چونکہ علم سینہ کافی نہیں ہے، علم کو حزینہ بھی کرنا پڑتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، نہیں بہتوں کے پاس علم سینہ بہت ہے، حزینہ کب کرو گے؟ تو ان کو لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب اچھی خاصی معلومات ہو گئی ہے، آئے اپنے استاد کے پاس، مجتہد مسلم تھے۔ اس کے بعد آنے کے بعد مرزا بزرگ شیرازی سے پوچھا، آغا کیا اب میں اپنے وطن لوٹ سکتا ہوں اور وہاں کار تبلیغ انجام دوں؟ یہ شاید ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہو، ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں تو حوضے میں جانے کی دور کی بات ہے، ہم یہیں پر ممرہ میں مولانا پروڈکٹ کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حوضے کی بات کی جائے، فلانی جگہ کی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ میں جا سکتا ہوں لوٹ کر؟ ان کے استاد نے کہا کہ تم برجستہ عالم ہو، مجتہد ہو، باقاعدہ طور پر جا سکتے ہو، لیکن ایک التماس، ایک واعظ، ایک نصیحت جو میری ہے، اگر اس پر عمل کرنے کا تم وعدہ کر لو تو میں اجازت دے دوں۔ کہا کیا واعظ ہے، کیا نصیحت ہے؟ کہ نصیحت یہ ہے کہ جب پڑھ کر اپنے وطن جاؤ گے تو لوگوں کے مراجعات، لوگوں کا ہجوم تمہاری سمت آئے گا، کیونکہ اتنا پڑھا لکھا آدمی اگر کسی شہر میں ہو تو لوگ اس کی سمت آئیں گے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ جتنے بھی تمہارے کام ہوں گے لوگوں کے ساتھ، 23 گھنٹہ اپنے لیے، 1 گھنٹہ اپنے خدا کے لیے رکھنا، اور بار بار اپنے خدا سے بتانا، اے میرے اللہ میں کیا تھا، کیا ہوں، میرا انجام بخیر ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، ایک استاد نے اپنے برجستہ مجتہد کو کیا سفارش کیا؟ عاقبت بخیری کی۔ اتفاق ہوا کچھ سالوں بعد تبریز سے کچھ لوگ زیارت کو پہنچے، مرزا بزرگ شیرازی کی خدمت میں جب پہنچے تو ظاہر سی بات ہے اپنے شاگرد کے بارے میں وہ پوچھیں گے۔ کہا ہمارے سید حسین کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا آغا کیا کہنا ان کا، آج تبریز میں ایک برجستہ عالم ہیں، اور آپ کو انہوں نے سلام بھی کہلوایا ہے، ساتھ ایک پیغام بھی کہلوایا ہے۔ بس یہیں سے میں آ رہا ہوں اس مرحلے تک تاکہ یہ موضوع واضح ہو جائے۔ کہا کہ آغا انہوں نے پیغام یہ کہلوایا ہے کہ تم لوگ جا کر میرے استاد سے کہہ دینا کہ 23 گھنٹہ انہوں نے کہا تھا کہ کام کرو، 1 گھنٹہ خدا کے ساتھ خلوت کرو، اپنی باتیں خدا تک پہنچاؤ اور اپنی عاقبت بخیری کی دعا کرو۔ میرے استاد سے بتانا میں نے اس 1 گھنٹے کو بڑھا کے 2 گھنٹہ کیا،
پھر 3 گھنٹہ کیا، یہاں تک کہ اب 24 گھنٹہ میری فکر میں بس اتنا ہوتا ہے عاقبت بخیر ہو جائے، اس کے بعد بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریے گا، ایک صلوات پڑھے محمد یہ مرحلہ ہے عاقبت بخیری کا۔ اب آ جائیے دھیرے دھیرے وہ باتیں میں چھوڑ رہا ہوں کہ عاقبت بخیری یہ اہم موضوع ہے، یعنی انجام، یعنی اختتام۔ کہاں پر اختتام ہو رہا ہے؟ ابھی موجودہ حال آپ نے دیکھا، دیکھیں عاقبت بخیری کتنی اہم ہے، کہاں پیدا ہوا، کس نام سے مشہور ہوا، عاقبت آپ دیکھ لیجئے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی یہ اپنے لیے اپنے آپ کو وہاں سیف مت کریے۔ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض بھی کیا ہے کہ ہم لوگ مجلسیں مائک کے اس طرف والوں کو زیادہ سناتے ہیں، جو سننے آئے ہیں ان کو نہیں سناتے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی ہم اپنے آپ کو سیف محسوس نہ کرے کوئی کہ نہیں میرا کیا بگڑنے والا، ہمارے عقیدے میں کوئی کمی آئے گی، ہمارے ہاں کوئی مشکل ہوگی۔ آپ انصاف سے بتائیے 4 مہینہ پہلے یہی شخص کیا نعرے بلند کرتا تھا، آج 4 مہینہ بعد یہی شخص کیا کہتا ہے؟ یعنی مرحلہ اگر آپ نے توجہ نہیں کیا تو پھر معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے ریزن ہیں جہاں سے انسان کی عاقبت خراب ہوتی ہے یا بنتی ہے۔ بہت جلدی شاید فہرستوار آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں سے میری عاقبت بگڑتی ہے یا بنتی ہے۔ پہلا مرحلہ جہاں سے عاقبت خراب ہوتی ہے، اور یہ چیک کرنا پڑے گا مجھے بھی آپ کو بھی، میں کوئی بات فقط آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے پہلے پڑھ رہا ہوں کہ میں خود ان باتوں پر خدا کرے، اللہ کرے توفیق دے خدا کہ عمل کرے۔ پہلا مرحلہ جہاں سے انسان کی عاقبت خراب ہوتی ہے حب ریاست ہے، حب ریاست۔ اور آسان کروں، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، مقام کی محبت، یہ حب ریاست آدمی کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، ریاست کی محبت۔ میں ایک انجمن میں ایک مدت کے ساتھ سیکریٹری تھا، خوب ہٹا دیا گیا مجھے۔ ایک زمانے سے ایک جگہ اشرا پڑھ رہا تھا، مجھے کہا اگلے سال سے آپ مت آئیے گا۔ دیکھیے جب تک دینی کام آپ سے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو توفیق خدا کی جانب سے ملی ہے۔ اس پہ بھی شکر کریے کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ یہ دینی کام تو مجھ سے لے رہا ہے، چاہے مسجد میں، چاہے عشرے میں، چاہے جماعت میں۔ کل کے دن اگر آپ آ کر مجھے کہیں مولانا اگلے سال سے آپ کو نہیں آنا ہے، اب یہاں کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے کہ میں یہاں پر جو ذکر کر رہا تھا اپنے آپ کے لیے کر رہا تھا یا مولا حسین کے لیے کر رہا تھا۔ تو جو فرمانے اگلے سال آپ کو کہ میں مثال میں اپنے ہی آپ پر دوں تو زیادہ مناسب، نہیں تو ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جائیں اور بات بڑی خراب ہو جائے۔ بہرکیف توفیق خدا نے آپ کو دیا، بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہیں کہ کل سے آپ مت کریے تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ چلو بھائی ایک ذمہ داری تھی، اگر میں اپنے سے ہٹتا تو کل قیامت میں خدا پوچھتا، اب مجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، خوب جہاں تک میری ذمہ داری تھی میں نے ادا کیا، اب اس کے بعد جو آئے کرے، مجھ سے کیا مطلب ہے، کیونکہ میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم تو بالکل بدل جاتے ہیں۔ جس نظام میں، جس سسٹم میں ہم پہلے 10 سال تک کام کرتے ہیں، ہمیں ہٹا دیا جائے تو اب کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے سامنے کہ دیکھو کہیں چندہ دینا، اس مسجد میں مت دینا، تو نہیں یہاں مت دینا۔ کیا ہو گیا؟ پرابلم کہاں آیا؟ پرابلم اس کو کہتے ہیں
حب ریاست، میں ان مرحلوں سے گزر رہا ہوں بہت آسانی کے ساتھ، ریاست کی محبت اگر آ جائے، ایک دو تاریخی واقعہ پڑھوں، چونکہ بعض باتیں بہت عمومی کہی جائیں تو ہمارے ہاں اتنے لیٹسٹ موضوع ہوتے ہیں کہ مجمع جلدی سمجھتا ہے، لہٰذا ضرورت ہے 1400 سال پہلے کی بات کہی جائے تاکہ کوئی اپنے اوپر نہ لے۔ حسان ابن ثابت، سب نے نام سنا ہے، کون ہے یہ شخص جس نے، اگر میں کہوں آغا تشریف فرما ہے کہ خطبہ غدیر کا اگر قالب شعر میں کسی نے ڈھالا ہے تو گویا حسان ابن ثابت نے۔ اس کے اشعار اگر آپ دیکھیے نا تو مضمون و محتوا قول پیغمبر ہے، یعنی خطبہ پیغمبر کو اس نے شعر کے قالب میں ڈھالا۔ کون؟ حسان ابن ثابت۔ معلوم ہے انجام کیا ہوا؟ یہی حسان ابن ثابت جس نے اتنا طولانی قصیدہ لکھا اور بعد میں بھی بڑے اشعار کہے، جسے الغدیر میں مرحوم علامہ امینی نے نقل کیا، اسی شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ شامتاً علیہ، اسی مدینے میں مولا کو برا بھلا کہتا تھا۔ عجیب ہے، اسی مدینے میں مولا کو کیا کہتا تھا؟ مولا کی مذمت کرتا تھا۔ جو خطبہ غدیر کو گویا جس نے نظم کے پیکر میں ڈھالا، وہی انسان کیا کرتا ہے؟ مولا کی مذمت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہاں سے یہ آیا پرابلم تو سمجھ، شروعات کہاں سے ہوئی؟ الغدیر کے قصیدے سے، توجہ فرمائیے گا۔ اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ جان عالم کی مذمت پر، بہت توجہ فرمائیے گا۔ یہ کہاں سے پرابلم کہاں سے آیا؟ ایک بیت کوئی مدح کرتے کرتے برائی کرنے لگے تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو آپ آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ میں ملتا ہے وہ جس دور میں، اب وہ بعض تعبیریں میں نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، ہر چور اچکے کو عہدے اور منصب دیے جا رہے تھے کہ ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ایک جگہ کا منصب ملا تھا۔ مصر کے یہ والی بنائے گئے تھے۔ کہاں کے والی بنائے گئے تھے؟ مصر کے والی۔ اب جب مولا کائنات کے ہاتھ میں ظاہری حکومت آئی نا، تو علی جو ہے حکم خدا کو نافذ کرنے میں کوئی مصلحت اور سیاست اپنی نہیں جانتے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ علی والوں کو بھی خوب معلوم ہونا چاہیے، ہاں آپ کو بھی خوب معلوم ہونا چاہیے۔ جو آپ کے ذہن میں بڑی بڑی باتیں ہیں نا، یہ جو کبھی کبھار ہم لوگ ٹکرا دیتے ہیں کہ وہاں سے خدا کہے گا جہنم میں ڈالو اور یہاں سے مولا کہیں گے نہیں، یہ ٹکراؤ مولا اور خدا میں نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار آپ کے خطیب اور شاعر کا ٹکراؤ ہے، اس سے زیادہ مولا اور خدا کا کوئی ٹکراؤ نہیں۔ وہ چاہتے ہی وہ ہیں جو خدا چاہتا ہے، لہذا ان کی مرضی خلاف رضائے خدا نہیں ہوتی۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مولا نے انہیں ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا؟ شاعر اچھے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل کے دن تم سے جہاز اڑوایا جائے، جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، خطیب اچھے ہو، بولتے اچھا ہو، اس کا مطلب نہیں کہ تمہیں ممبر پہ بٹھایا جائے۔ میرے جملوں پہ توجہ فرمائیے گا۔ بولتے اچھے ہو، ہماری کو علی کیا کہنا، مزہ آ گیا، بولتا اچھا ہے، خوب کیا بولتا ہے یہ اہم ہے۔ تھوڑا سے ہکلا کے بولے گا لیکن صحیح بولے تو چلے گا، بہت توجہ فرمائیے گا۔ یعنی ہاں، تھوڑا سے جملے صحیح نہیں ہوں گے، الفاظ کی نشست و برخاست ایسی ہوگی لیکن صحیح بولے گا وہ چلے گا۔ تو مولا کے یہاں تو برداشت، شعر اچھا کہتے ہو لیکن والی تھوڑی نہیں ٹھیک ہو، مدبر تھوڑی نہیں ہو، تدبیر تھوڑی نہیں آتی، ہٹا دیا۔ الغدیر میں جملہ ملتا ہے کانا عثمانین بعد ما کانا علوین، وہی حسان ابن ثابت جو ایک زمانے تک علوی تھا، وہاں سے ہٹانے کے بعد عثمانی ہو گیا۔ تو جو فرمانے یہ کیا ہے؟ یہ حب ریاست۔ اگر یہ حب ریاست نہ ہو، خدا کی قسم ابھی چیک کر لیں اپنے آپ کو، میں اپنے کو چیک کروں، آپ اپنے کو چیک کریے، بہت آسان ہے۔ حضرت
کا ظہور ہو جائے اور حضرت مجھ سے آ کر کہیں کہ ارے تمہیں ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے، تم جاؤ کچھ اور کام کرو، یہ ممبر کسی اور کے لیے چھوڑو، اب وہاں پر میرا امتحان ہے کہ میں کہوں عجب اچھا خاصا مجمع سن رہا تھا، لوگ تعریفیں کر رہے تھے، یہ کون آ گئے جو مجھے یہاں سے ہٹا رہے ہیں، اب وہاں اگر ہٹ جاؤں تو مولائی ہوں، بیٹھا رہوں تو منافق ہوں۔ یہ مرحلہ ہے جو طے کرنا پڑے گا ہمیں، آپ کو یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ آپ بھی دیکھیں مولا ہٹا دیں، کہا نہیں صدر نہیں رہ سکتے انجمن کے، تم چلو چپل اٹھاؤ، وہ جو چپل اٹھا رہا تھا چلو تم صدر بنو، اب وہاں ہمارا امتحان ہے۔ ارے اچھی خاصی دکان چل رہی تھی، یہ کون آ گیا؟ ایسے ہی لوگوں نے اماموں کا انکار نہیں کیا ہے، امامت کے انکار کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام عادل ہوتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر تو جارج جرداق نے کہا قتل علی فی محراب عبادت ہی لشدت عدل، علی نے اس وجہ سے علی کی شہادت واقع ہوئی کہ علی کی عدالت بہت تھی، ورنہ علی نے کیا کیا تھا، کس کا کیا بگاڑا تھا؟ علی عدالت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، علی عدالت کے ساتھ حسان کو اٹھا لیا، روایت ملتی ہے رجع، لوٹا ہے تو شامتن۔ اب وہیں پر دیکھیے جس کو حب ریاست نہیں ہوتی ان کا کیا حال ہے، ایک شخص اور، کیونکہ جب نگیٹو کردار سنیے تو پھر مثبت کردار کو بھی سنیے۔ ایک اور شخص ہے جن کا نام ابو الاسود دوئلی ہے، سب یہ نام وہ نام ہے جو آپ سب جانتے ہیں۔ ابو الاسود دوئلی وہی جو قرآن پر آپ دیکھتے زیر زبر حرکات جو دی گئی ہیں، یہ مولا نے ان کو جو قانون بتائے اس کے مطابق انہوں نے اس قرآن پر زیر زبر، یعنی کافی مولائی، عاشق علی، عشق علی میں ابو الاسود دوئلی کی پوری زندگی بسر ہوتی۔ مولا نے انہیں والی بنا کے بھیجا، مولا نے انہیں والی بنایا۔ ہوتا ہے کبھی کبھار آپ جائیں اپنی آفس، ابھی تھوڑا سے ٹیبل اور میز اور یہ وہ سب صحیح کیا، مولا نے فرمایا کہ ابو الاسود دوئلی لوٹ آؤ، تمہیں معزول کر دیا۔ عجیب ہے، ابھی گئے 2-4 دنوں بعد خط آتا ہے کہ تمہیں معزول کر دیا گیا، لوٹ آئے۔ آنے کے بعد عزیزو یہاں پر امتحان ہوتا ہے، پہچانو کون سا کردار ہمارا ہے۔ ابو الاسود دوئلی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یا علی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آ کر ایک جملہ کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ توجہ فرما رہے ہیں، اے میرے آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا نہیں، ٹھیک آدمی ہو تم، اچھے آدمی ہو تم، لیکن قاضی بننے کی صلاحیت تم میں نہیں ہے، چونکہ قاضی اسے ہونا چاہیے جسے اپنے غصے پر کنٹرول ہو۔ جب 2 آدمی فیصلہ لے کر آئیں تو قاضی اگر مدعی اور مدعا علیہ سے زیادہ بھڑک جائے گا تو جو فریادی آیا ہے وہ ڈر کے کہے گا کیا؟ تمہارے پاس جب کیس آتا ہے تو جو فریادی آتا ہے اس سے اتنی تیز آواز میں تم بات کرتے ہو کہ وہ اپنی فریاد نہیں رکھ پاتا۔ توجہ فرمائیے، تو کر رہے ہیں لوٹ آؤ۔ معلوم ہے ہوا کیا؟ اب یہ حب ریاست اگر نہ ہو تو ابو الاسود دوئلی کو حب ریاست نہیں تھی، اس کا آپ کو انجام بتاؤں کہاں پر؟ جب امیر شام کی جانب سے شہد بھیجی گئی اور وہ شہد آئی، آپ یاد رکھیے اب تو مولا متقیان ظاہراً نہیں ہے نا، بلکہ مولا متقیان کے نام پر ظاہراً اگر دیکھا جائے تو حکومت وقت ستا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب شہد آئی ہے، زعفران میں معطر شہد آئی ہے، بیٹی نے منہ میں رکھا تو کہا میری لاڈلی، یہ شہد کی شیرینی چاہتی ہے تم سے محبت علی کی مٹھاس کو چھیننا، اب تم فیصلہ کرو، علی کی محبت کو رکھنا چاہتی ہو یا اس شہد کی مٹھاس کو؟ تو بیٹی نے تھوک دیا، کہاں علی کی محبت اور کہاں یہ شہد کی
تھے، لیکن ان کا انجام دیکھیے، اسے بھی ہٹایا۔ کہاں سے پرابلم کہاں سے آیا؟ حب ریاست، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ مولا نے فرمایا سکر القدرہ، یہ قدرت اور پاور جو ہے نا یہ نشہ ہے، نشہ ہے، اور نشئی آدمی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، کس کو لات لگ رہا ہے، کس کو پیر لگ رہا ہے، کس کو ٹھوکر لگ رہی ہے، کس سے ٹکرا رہا ہوں۔ اسی لیے جب پاور آئے نا تو چیک کرنا کہیں نشہ تو نہیں آ گیا ہے، کبھی ان کا حق پامال کرتا ہوں، کبھی ان کا حق پامال کرتا ہوں۔ اس نشے سے اپنے آپ کو بچا لو، وگرنہ یہ نشہ اترتا ہے سیدھے قبر میں جا کر۔ شراب کا نشہ 2-4 گھنٹے میں اتر جاتا ہے، بعض نشے قبر میں اترتے ہیں، ہاں وہاں اتر کے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بعض نشے جو ہوتے ہیں سیدھے قبر میں، وہیں پر شاید مولا کی تعبیر الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یہ لوگ جنہیں ابھی تم جاگا ہوا دیکھ رہے ہو ابھی سو رہے ہیں، قبر میں جانے دو یہ زندہ ہوں گے، توجہ فرمائیں، بیدار وہاں ہوں گے۔ پس حب ریاست واقعاً انسان کو عاقبت بے شر بناتی ہے۔ دوسری چیز معلوم ہے کیا ہے؟ حب دنیا، حب الدنیا راس کل خطیہ۔ اب پوری تاریخ اٹھائیے، وقت نہیں ہے، پوری تاریخ اٹھائیے، یہ لوگ عاقبت بشر کیوں ہوئے؟ محب دنیا۔ دنیا اگر کوئی آپ سے کبھی یہ کہے نا کہ مجھے پیسہ اچھا نہیں لگتا تو سن لیجئے گا، یقین مت کریے گا، تو جو فرما رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، سن لیجئے کہ یہاں ٹھیک بات کر رہے ہو، لیکن مسئلہ پیسہ غلط چیز نہیں ہے، آپ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہو یہ غلط چیز ہے۔ اگر دنیا وسیلے کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے تو دنیا ممدوح ہے، اگر دنیا مقصد کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے تو دنیا مذموم ہے۔ میں آسان کر کے گزر جا رہا ہوں، یعنی مقصدی نگاہ ہے، عالی نگاہ ہے تو ٹھیک ہے، اس دنیا کا استعمال کے ذریعے کہاں سے کہاں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ آج یہ مالی ہے جو اتنی تعمیرات، مساجد، امام بارگاہ، اس کی اپنی برکات ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن عالی عنوان سے اس کو دیکھا جائے، مقصد اور غایت کے عنوان سے اسے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ حب دنیا جس پہ سوار ہوئی، ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ آپ اندازہ لگائیے نا ہوا کیا؟ واقفیہ مذہب کہاں سے بنا؟ علی ابن حمزہ بطائنی جیسے لوگ کہاں سے آئے؟ محب دنیا کے، پیسہ زیادہ آیا، نیت بدل گئی۔ ایک مدت تک ساتویں امام قید خانے میں تھا، مال، میں اسی لیے بعض اوقات اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، دوسروں سے بھی، جب کسی کا پیسہ بہت دن رکھا رہے نا تو جلدی دے دو، کچھ دن بعد جو ہے شیطان وسوسہ کرتا ہے، ارے بڑی تکلیف ہو رہی دوسرے، اور یہ ادھار جو نہیں ملتا جلدی، اس کی ایک وجہ، بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہوتی کہ یہ آدمی چونکہ 2 سال تک تو اس نے آپ کو دیا نہیں، اب وہ پیسہ دیتے وقت اسے تکلیف ہوتی ہے۔ خوب اس زمانے میں بھی کافی پیسے جمع ہوئے، اب یہ ہوا کہ جب ساتویں امام کی شہادت ہوئی تو امام رضا کو یہ پورا مال ہینڈ اوور کرنا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کہا ساتویں امام کی شہادت ہی نہیں ہوئی ہے، وہ وہی مہدی موعود ہیں، لوٹ کر آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، اور اس کے بعد امامت نہیں۔ مطلب سمجھ رہے ہیں اگر حب دنیا کی گرفت میں آ گئے تو امامت کا انکار کر دو گے، امامت کا انکار کر دو گے، یہ موارد ہیں۔ اب آ جائیے، بس یہاں پر میں چھوڑ رہا ہوں کہ اور کون سے عوامل ہیں، چونکہ ایک باب کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، لہٰذا میں آ جاؤں حسن عاقبت پر۔ عاقبت حسین کیسے ہوگی؟ پہلا راستہ معلوم ہے عاقبت کے حسین کرنے کا کیا ہے؟ اپنے آپ کو در علی و آل علی سے وابستہ کر لو۔ حسن عاقبت کا بہترین راستہ، اور اگر یہ نہ ہو تو طے کر لو کہ عاقبت بخیر نہیں ہو سکتی۔ در علی سے وابستگی، اولاد علی سے وابستگی، یعنی ارتباط با اہل بیت، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا رابطہ تمہارا گہرا ہوتا جائے اتنا عاقبت بخیر ہو۔ آپ دیکھ لیجئے یہ علی ابن مہذیار، یہ علی ابن مہذیار کا نام بھی بڑا کنفیوز کرتا ہے کیونکہ کئی علی ابن مہذیار ہیں۔ میں جس علی ابن مہذیار کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، قاموس الرجال میں محمد تستری نے ان کا نام لکھا۔ یہ کون تھے معلوم ہے؟ یہ نصرانی تھے۔ کون تھے؟ نصرانی۔ خود وہ لکھتے ہیں کانا علی ابن مہذیار نصرانی ہیں،
علی ابن مہزیار نصرانی تھے، لیکن چینجنگ کتنی آئی، نصرانی کہاں اور امام جواد کے خاص اصحاب میں ہو گئے۔ عجیب ہے، یہی رابطہ ہے اہل بیت۔ 7 خط خود کامس الرجال میں تحریر ہے، 7 خط امام جواد نے ان کو تحریر فرمایا۔ ایک خط میں معلوم ہے کیا لکھتے ہیں؟ آپ تھوڑا سے اس مرحلے کو دیکھیے، ترقی ہم بہت دیکھتے ہیں نا، فلاں آدمی کہاں تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو معنوی ترقی بھی دیکھو۔ نصرانی تھا، پہنچا کہاں پر کہ مولا فرماتے ہیں یا علی، اے علی احسن اللہ جزاک، خدا تمہیں جزائے خیر دے، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جزاکم اللہ خیرہ۔ مولا دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایک نصرانی جب رابطہ گہرا ہو جائے اہل بیت سے تو کتنا طولانی سفر طے کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ احسن اللہ جزاک، اے علی ابن مہزیار خدا تمہیں جزا عطا کرے۔ اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اے علی ابن مہزیار۔ یہ دعا کے جملے سنیے، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ خط پڑھتا اور آپ کو ترقی بتاتا کہ اہل بیت سے رابطہ بڑھ جانے کے بعد انسان میں ترقی کیا آتی ہے۔ فرمایا وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اللہ تمہیں اپنی جنت میں سکونت دے، یعنی جنت میں تمہارا قیام ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَنَعَكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے کاش یہ دعائیں ہمارے لیے ہو جائیں۔ مولا فرماتے ہیں علی ابن مہزیار اللہ ذلت اور رسوائی کو تم سے دور رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ عجیب مرحلہ، کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور کہاں تک جا رہا ہے۔ وَحَشَرَكَ اللَّهُ مَعَنَا، اے علی ابن مہزیار اللہ تمہیں ہمارے ساتھ محشور کرے۔ دیکھیں حسن عاقبت اسی کو کہتے ہیں، حسن عاقبت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ محشور کرے ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد بھی بڑے جملے ہیں، لیکن وہ جملہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو حضرت نے فرمایا فَلَوْ قُلْتُ، اے علی ابن مہزیار اگر میں کہوں کہ لم ارا مثلک، اے علی ابن مہزیار اگر میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں دیکھا تجھ جیسا آدمی، رجوت ان اکون صادقا، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں نے یہ بات غلط نہیں کی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ معصوم کہہ رہے ہیں علی ابن مہزیار تم علم و کمالات و معرفت کے اس مرحلے پہ چلے گئے ہو کہ اگر میں کہوں کہ تم جیسا میں نے نہیں دیکھا تو غلط نہیں ہوگا۔ عجیب مرحلہ، کہاں سے سفر کہاں خاتمہ۔ یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ پیدا کرو، خدا کی قسم یہ رابطہ اہل بیت سے گہرا ہونا چاہیے۔ اور یہ رابطے کا مطلب یہ نہیں ہے فقط نعرے بازی ہو، نہیں، اگر کسی کے پاس پراڈو گاڑی ہے تو پراڈو گاڑی سے فائدہ اٹھائے تو کہا جائے گا پراڈو گاڑی ہے، نہیں کھڑی ہے تو جو فرما رہے ہیں نہیں ہمارے پاس گھر ہے کھڑا ہے نہیں رہتے، نہیں، اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ملے ہیں تو ان سے فائدہ آپ اپنی زندگی میں ان کے وجود کے نور کو اپنے وجود کی زمین پر نورانی کریں، ضروری تو جو فرما رہے ہیں نہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو امام نے فرمایا، حتیٰ بہت سے مقامات ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں آج کے اس دن میں کہ عاقبت بخیر کیسے ہونا معلوم ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان اردتا، اگر تم چاہتے ہو کہ انجام ٹھیک ہو، اینڈ اچھا ہو، تو کیا کرو؟ یہ ہمارے معاشرے کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہے کہاں۔ مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ انجام بخیر ہو تو تم کیا کرو معلوم ہے؟ 3 کام ضرور کرو۔ پہلا کام کیا معلوم ہے؟ فَأَعْظِمْ لِلَّهِ حَقَّ، جو حق کے خدا ہے نا اس کو بڑا جانو، حق کے خدا جو ہے اس کو بڑا جانو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حق کے خدا کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔
عاقبت بخیر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی خدا کے حقوق کو پامال کرے گا تو عاقبت بخیر نہیں ہوتا۔ پہلا کام آپ خدا کے حق کو بڑا جانیے۔ دوسرا کام معلوم ہے کیا ہے؟ دوسرا کام بڑا عجیب ہے، کہا کہ وَأَن تَغْتَرَّ بِحِلْمِهِ عَنْكَ، میں جھوٹ بولتا ہوں نا فوراً مجھ پر عذاب نہیں نازل ہوتا تو میں خوش ہوتا ہوں۔ یہ حلم خدا ہے، حلم خدا سے مغرور مت ہو۔ خدا حلیم ہے۔ آپ نہیں پڑھتے یا حلیما لا یعجل، اے وہ حلیم جو اپنے بندوں کے گناہ میں جلدی نہیں کرتا، عذاب دے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کے ٹائم جو آپ نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو لکھنے سے ابھی منع کر دیتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں رک جاؤ، شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ وہ حلیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ تمہیں مغرور نہ کر دے۔ تم سوچو کہ نہیں ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، رسی کہیں ڈھیلی ہو رہی ہے تو ہوشیار رہو۔ تیسری جگہ جو وہ بھی ہمارے سماج میں کم ہے، وَأَكْرِمْ كُلَّ مَنْ، عجیب ہے، يَذْكُرُ مِنَّا، تمام ان لوگوں کا اکرام کرو جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ ہم مولانا کا ہاتھ تو چومتے ہیں، ہم شاعر کا ہاتھ تو چومتے ہیں، کبھی آ کر ایک عزادار کا ہاتھ چومو کہ یہ مولا میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اکرام کیوں نہیں ہے؟ یہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ اکرم کل من یذکر منا وینتہی المودتنا، جو بھی ہماری مودت کا اقرار کرتا ہو، ہمارا ذکر کرتا ہو، اگر اس کا اکرام کرو گے تو عاقبت بخیر ہوگے۔ نہیں ہمارے سماج میں، پھر ہم سوچتے ہیں عاقبت بخیر ہوں گے۔ کہاں سے عاقبت؟ یہاں تو توہین کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ ہم تو کبھی کبھار اگر کار نیک کی جانب دعوت دیتے ہیں تو توہین کر کے دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں آئے تو آپ کی ویڈیو نکال دی جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ توہین کا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اکرام کرو موالیان اہل بیت کا اگر عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو۔ واٹس ایپ پہ زندگی مت گزارو، کسی کو دیکھ لیا کہیں غلط جگہ تو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھو کہ جب تک پورے عالم میں نہیں پہنچا دیا تو واٹس ایپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، آج خدا کا حق ادا کرنے کے بجائے آپ واٹس ایپ اور فیس بک کی کمپنیوں کا حق ادا کر رہے ہو۔ یہی جنت میں لے جائیں گے آپ کو، ان کے حقوق ادا کرو گے۔ ایک مومن کے بارے میں جب تک غلط باتیں پورے عالم میں نہیں پھیلا دی، اور پھیلا دی تو کیا کہنا، یہاں کے جو لائق آتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کبھی ہر لائق پر 1 لاٹھی پڑے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں نہیں، یہاں خوب سنتے ہو 413 لائق آئے، کہیں 413 لاٹھی نہ آئے خدا کی طرف۔ ہاں، وہ لائق تھوڑا کم آئے تو چلے گا، لیکن لائق حق بات پر آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں، بہت توجہ فرمائیں۔ میں گزر گیا بس آپ کی خدمت سے کہ عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو تو اہل بیت کے چاہنے والوں کا احترام کرو، اور آخری بات، عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ دلیل ہے میرے پاس، یہاں سب جگہ پر دلیل ہے، بس میں گزر جاؤں۔ عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کا احترام کرو، ان کے بغیر کوئی عاقبت بخیر نہیں ہوا۔ آغا بہجت کا نام تو آپ سب نے سنا نا، ان کے والد کو کسی نے خط لکھا، کہا کہ تمہارا لڑکا سید قاضی طباطبائی کے درس میں جاتا ہے اور وہ عرفان کے مرحلے کے ٹھیک نہیں، اس زمانے میں تھوڑا عرفان بدنام تھا، تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بہک جائے۔ تو ان کے والد نے، اگر بہجت کے والد نے ان کو خط لکھا اپنے بیٹے بہجت کو کہ بیٹا سب جگہ جانا، قاضی طباطبائی کے درس میں مت جانا۔ تو جو فرمانے خود آگئے بہجت آئے، آنے کے بعد آگئے قاضی سے پوچھا کہ میرے والد نے یہ خط لکھا کہ آپ کے درس میں نہ ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہا سید محمد اصفہانی کی۔ کہا جا کے ان سے پوچھو۔ یہ آئے سید محمد اصفہانی سے پوچھنے کے لیے کہ آقا میں کیا کروں، سید قاضی کے درس میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ کہا باپ نے منع کیا ہے؟ کہاں؟ کہا جانا حرام ہے۔ کہا باپ نے منع کیا ہے؟ کہا جانا
حرام ہے، اور اس کے بعد آگے بہجت نہیں گئے۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ہمارے جوانوں کو کبھی بعض باتیں بڑی سوچتی ہیں نا، ماں کی دوا چھوڑ کر، باپ کی تیمارداری چھوڑ کر کبھی نکلتے نہیں ہم تو سوشل ورک کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ دیکھو تمہاری زندگی کی ایک شاہ کلید تمہارے گھر میں، انہیں ناراض کر کے کہیں نہ نکلنا۔ جہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ زبردستی کے تعلقات مت بنائیے کہ نہیں مقدس تعلقات، وقت نہیں ہے۔ نہیں تو میں عرض کرتا بہت سوں کو امام زمان سے جس نے دور کیا ہے مقدس تعلقات، برے تعلقات نہیں، مقدس، یہ عرفانی بات ہو جائے گی اور میں بھی بدنام ہو جاؤں گا، نہیں چاہتا اس مرحلے میں آ رہا ہوں۔ مقدس تعلقات نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کیا ہوتا ہے یہ بچہ تڑپتا رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک مومن تڑپ رہا ہے، آپ کی 2 رکعت نماز تمام نہیں ہو رہی ہے، یہ نماز اٹھا کر تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ میں بہت اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ نماز اٹھا کر تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ مولا سے بڑھ کر تم نمازی ہو، مولا نے طواف چھوڑا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں اعتکاف کی حالت میں تھے، ایک مومن نے بلایا، مولا ایک شخص سے قرضہ لے کر آیا ہوں، وہ توہین کر رہا ہے، آپ اگر سفارش کر دو گے تھوڑا سے ٹائم اور مل جائے گا۔ مولا نکلے، ابن عباس نے کہا مولا بھول گئے تھے، آپ اعتکاف میں تھے۔ ابن عباس بھولا نہیں تھا، دین میں جانتا ہوں کیا ہے، اس مومن کے لیے جو نکلا۔ ہمارے یہاں نہیں ہوا، ہم سمجھ نہیں پائے کہ مسئلہ کہاں پر آ گیا۔ تو ایک کامیابی عاقبت بخیری، آغا بہجت نہیں گئے۔ اس کے بعد جب تہران میں لوگوں نے آغا بہجت سے پوچھا، آغا آپ کی زندگی میں جو آپ جہاں تک پہنچے، کیا وہی ایک دستور تھا جو آپ نے باپ کی بات پر عمل کیا اور آغا قاضی کے درس میں نہیں گئے؟ تو آغا بہجت نے انکساری میں کہا میں تو کہیں نہیں پہنچا، لیکن اگر تم لوگ کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو کبھی ماں باپ کی بات کو نہ ٹھکراؤ۔ یعنی یہیں پر جواب بھی دے دیا کہ آج جو یہ مقام حاصل ہوا ہے باپ کی بات ماننے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو، بغیر ان ماں باپ کی دعاؤں کے، بغیر ان کو راضی کی عاقبت بخیر نہیں ہو سکتے۔ میں حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، وقت بہت ہو گیا، وقت بہت ہو گیا۔ ان ماں باپ کو راضی کرو، خدا کی قسم جب تک یہ زندہ ہیں انہیں راضی رکھو۔ تمہاری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بعض روایات میں بعض علماء دستور دیتے ہیں اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جائے 40 دنوں تک اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر دعائیں پڑھو، وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ مت جاؤ ان لوگوں کے پیچھے جو تم سے مرغے منگاتے ہیں، جاؤ اپنے ماں باپ کی قبر کی طرف، وہاں جاؤ، ان کی قبر پہ دعا کرو۔ بھول جاتے ہو، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، مولانا صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، التماس دعا مولانا ہمارے لیے دعا کریے گا۔ خوب کبھی مشکل میں اپنے باپ سے کہہ دو التماس دعا، بابا میری زندگی میں مشکل ہے۔ مولانا کی دعا قبول ہو نہ ہو، اس باپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، چونکہ پیغمبر فرماتے ہیں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے حق میں۔ پوچھا نہیں سمجھے، ہم نے کوالٹی نہیں سمجھا، ہم نے ویلیوز کو نہیں جانا، ارزشوں کو نہیں جانا۔ عاقبت بخیر ہونے کے لیے ماں باپ کا احترام کرو، خدا کی قسم۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سید جمال گل پیغانی تلقین پڑھ رہے تھے، اور جب نہیں سمجھ رہا تھا نا، مجھ جیسا مولوی تو نہیں سمجھ پاتا کہ مردہ سمجھ رہا ہے، نہیں، سید جمال وغیرہ سمجھ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ سمجھ نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں اسما یا فلاں ابن فلاں، تو یہ کچھ کہی نہیں رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے باپ کہاں ہیں؟ باپ کو بلایا، کہا کہ تمہارے لڑکے کی حالت بڑی خراب ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں اسما و افہم یا فلاں ابن فلاں، یہ اصلاً کچھ دوہرا نہیں رہا ہے۔ کہا کیا، کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا تمہارا لڑکا تھا کیسا؟ کہا ارے بڑا دیندار تھا، اسلامک اسکالر تھا۔ تو جو فرما رہے، بڑا دیندار لڑکا تھا، بڑا نمازی تھا، مجلسیں پڑھتا تھا، یہ
تو کہا پھر یہ اسماعی فہم پہ متوجہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی تو پرابلم رہا ہوگا۔ کہا بس پرابلم یہ اتنا تھا، جب کوئی علمی گفتگو ہوتی تھی تو میں جب کچھ کہتا تھا تو کہتا تھا چپ ہو جائیے، آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے۔ چپ ہو جائیے، آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے۔ تو اب قبر میں جا کر نہیں کھل رہی زبان، معلوم ہے اتنا بڑا سخت مرحلہ ہے، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، کل مت کہیے گا بتایا نہیں۔ یہ جو جوانی کے جوش میں آ کر دو چار لٹریچر پڑھ کر ماں باپ کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو نا، آپ کا زمانہ نہیں ہے، ہمارا زمانہ ہے۔ یہ اتنی بات کرنے لائق بھی انہی کی دعاؤں سے ہوئے ہو۔ بھول گئے جب یہ زبان نہیں چلتی تھی، بھول گئے جب یہ ہاتھ نہیں اٹھتے تھے، بھول گئے جب یہ پیر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے۔ اس ماں نے، اس باپ نے کتنی منتوں سے، کتنی مرادوں سے، کتنے ارمانوں سے تمہیں پالا تھا۔ آج تمہارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، زندگی نامبارک ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، ان اولاد، جن اولاد کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، میری بات سنیں، ان کی پوری زندگی نامبارک ہو جائے گی، پوری زندگی، پھر وقت نہیں رہے گا، ختم۔ ان کے ساتھ رہو، زندگی مبارک ہو جائے گی۔ ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، باپ کا سایہ۔ میری بھی ملاقات ہوتی تھی، نہایت مومن شخص، ہر مجلسوں میں آگے رہنے والے، اور یہ اتنا بڑا مجمع مجھے خود بتاتا ہے کہ یہ بھی صدقہ مجلس ہے۔ کتنے کے تعلقات تو فقط مجلسوں سے رہے ہوں گے کہ ہر مجلس میں دیکھا کرتے تھے۔ آئیے آج اسی مولا کا ذکر کریں۔ میں چاہ رہا تھا مصائب کچھ اور پڑھنا، لیکن مرثیہ خانوں نے مولا عباس کا مصائب پڑھا، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کس کا پرسب، میں بھی چاہتا ہوں مولا عباسی کا مصائب۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعضاء، کس طرح تسلیت دیا جائے، کس طرح تعزیت پیش کیا جائے۔ ایک ہی جملہ کہوں گا، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ہمارا غم کچھ بھی نہیں ہے تمہارے غم کے ساتھ۔ ارباب اعضاء، ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب صبح سے میدان قتال سجا تھا، یکے بعد دیگرے اصحاب اقربا حسین سے اذن لے کر شہید ہو رہے تھے، تو ایک بھائی تھا جو اپنے بھائی کے ساتھ تھا، پروانے کی طرح حسین کے ساتھ تھا۔ عباس، کبھی آپ تصور کریے گا، میں نہیں جانتا آپ نے اس مرحلے کو کبھی سوچا یا نہیں سوچا، مولا عباس کے لیے اجازت مانگنا بھی سخت تھا، اجازت مانگنا بھی سخت تھا۔ کیوں اجازت مانگنا سخت تھا؟ دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی نہیں ہے، اب اجازت مانگوں گا تو میرا مولا تنہا ہو جائے گا، لیکن کرے تو کرے کیا، اشکیا بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی حسین کے چہرے کی جانب نگاہ کرتے، ایک جملہ کہا ہے، عباس کی اجازت مانگنے کا انداز ہی الگ ہے۔ ایک جملہ کہا ہے، سیدی مولائی لقد ذاقت صدری، اے میرے آقا اب سینہ پھٹنا چاہتا۔ اللہ پورا غم عباس نے سلا دیا۔ لقد ذاقت صدری، مولا دل پھٹنا چاہتا ہے۔ ارے اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے اولو محمد کا جنازہ دیکھا، قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے دیکھے۔ مولا اجازت دے دیجئے، اجازت ملی۔ اب آپ تصورات کی دنیا میں جائیے، حضرت آئے خیمہ جناب سکینہ میں، مشق سکینہ طلب کیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، عباس جیسا چچا اگر مشق مانگے تو بھتیجی کیا کرے گی؟ اے بچوں آؤ، اب پیاس بہت دیر نہ رہے گی، میرا چچا جا رہا۔ اجرکم
حقکم اللہ، اے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر، میرا چچا جا رہا ہے۔ عباس گئے، مشق سکینہ کو پانی سے پر کیا، لوٹے، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، ہر طرف سے حملے ہوئے، تیروں کا میل ابو الفضل عباس کی جانب ہے، لیکن عباس کی نگاہوں میں خیمہ حسین ہے۔ قیامت آ گئی ارباب عذاب، قیامت آ گئی، ہاتھ قلم ہوئے، غازی نہ رکا، تیروں پہ تیر لگتے رہے، غازی نہ رکا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے نا بعض مقامات پر ملتا ہے جب وہ علم جناب عباس کا یزید کے دربار میں پہنچا نا تو یزید نے پوچھا یہ علم کس کے ہاتھوں میں تھا؟ تو لوگوں نے بتایا حسین کے بھائی عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ کہا عباس بڑے بہادر رہے ہوں گے، چونکہ سارے حملے علم پر ہوئے، لیکن جہاں پر دستہ ہے وہاں کوئی حملہ نہ ہوا، چونکہ جب تک ہاتھ سلامت تھے علم گرنے نہ دیا۔ اللہ اللہ، ہاتھ کٹ ہو گئے لیکن رفتار میں کمی نہ آئی، تیروں کا میل ہے، ایک تیر پیشانی پہ لگا، تیر سینے پہ لگا، نہیں ارباب عذاب، ایک تیر آ کر مشق سکینہ پہ لگا، بس غازی لوٹا، ادھر حسین چلے۔ ارباب عذاب سن سکتے ہو تو سنو، معلوم ہے کیا ہوا؟ آنکھ میں بھی تیر لگا۔ اب جب آنکھ میں تیر لگا نا، فطرت انسانی کا تقاضا کیا ہے؟ ہاتھوں کو بڑھا کر اگر آنکھ میں کچھ چلا جائے تو انسان نکال لیتا، لیکن اللہ اللہ ام البنین کا اللہ، ارے تیر کو نکالنے کے لیے زانو جھکائے، زانو جھکائے، ایک سے آہنین لگی، تیرا کر زمین پہ گرے۔ نہیں یہ جملہ ایسے نہیں پڑھوں گا، معلوم ہے سر پہ ضربت علی کے بھی لگی تھی، علی بھی گرے تھے، لیکن ہاتھ سلامت تھے، محراب میں گرے، یا علی